امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ فرمایا خرجت باصلاح امت جدی، میں حسین ایک مقصد لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں۔ یاد رکھیے اصلاح کے مد مقابل جو لفظ ہے وہ فساد ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اسی کی اصلاح کی جاتی ہے، بنے ہوئے کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ آپ کے بال بڑے ہو گئے، آپ نائی کے پاس گئے کہ جناب میرے بالوں کی اصلاح کر، کپڑے میلے ہو گئے، آپ نے دھوبی کو دیے، جناب میرے کپڑوں کی کیا کر، اصلاح کر۔ تو مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے امام حسین نے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ تو کل بھی اسلام اور مسلمانوں کے اندر اگر اصلاح لانی تھی تو امام حسین نے قربانی دی، اور آج بھی اگر مسلم معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے تو قربانی حسین کے چاہنے والے دے رہے ہیں۔ دلیل دے کر کہوں گا، دنیا بہت اعتراض کرتی ہے شیعوں پر کہ یہ اتنے پیسے مجلس حسین پہ لگا دیتے ہیں، جلوس پہ لگا دیتے ہیں، عزاداری پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی اندازے کے مطابق 4 سے 4.5 ارب روپیے صرف 1.5 سے 2 مہینوں میں یہ قوم حسین کے نام پہ خرچ کر دیتی ہے۔ تو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو مجلسوں سے ملتا کیا ہے، مجلسیں اس قوم کو دیتی کیا ہیں، ذکر حسین ان قوموں کو دیتا کیا ہے؟ کیونکہ انہیں صرف ذکر نظر آتا ہے، انہیں وہ فکر نظر نہیں آتی جو مجلس سے مومنوں کو ملتی ہے۔ آج جو جنگ ہے وہ جنگ فکر ہے، آج معاملہ ذکر کا نہیں، آج معاملہ فکر کا ہے۔ ان کو صرف آنسو نظر آتا ہے، آنسو کے پیچھے حسین کی فکر نظر نہیں آتی۔ ان کو صرف 1 گھنٹہ مجلس کا نظر آتا ہے، اس 1 گھنٹے کے پیچھے ابا عبداللہ الحسین کی فکر نظر نہیں آتی۔ اس کی میں زندہ دلیل دوں کہ آج مسلمان ملک کتنے زیادہ ہیں، لیکن یہ سارے مسلمان ملک مل کر بھی بہادر رہبر پیدا نہیں کر سکے۔ کوئی کہے 40 ہیں 45 ہیں، جناب کتنے بھی ہوں، سارے مل کر بھی بہادر رہبر پیدا نہیں کر سکے، بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکے۔ وقت کے یزید کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے پیدا نہیں کر سکے۔ لیکن پوری دنیا میں اگر کسی نے وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، وہ کل یا علی تھا یا آج علی والے ہیں۔ میں نے کہا سب کچھ آپ کے پاس تھا، اسلحہ آپ کے پاس تھا، پیٹرول آپ کے پاس تھا، پیسہ آپ کے پاس تھا، حکومتیں بلڈنگیں آپ کے پاس تھیں، مجھے سمجھ نہیں آیا تمہارے پاس ایسا کیا نہیں تھا کہ تمہارے اندر بہادر لیڈر پیدا نہ ہو سکے، تم بہادر رہبر پیدا نہ کر سکے۔ میں نے کہا ذرا دیکھ لو شیعہ معاشرے کو، غیر شیعہ معاشرے کو، تاکہ سمجھ آئے ہمارے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا نہیں ہے۔ تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا نماز تیرے پاس بھی ہے، نماز میرے پاس بھی ہے، روزہ تیرے پاس بھی ہے، روزہ میرے پاس بھی ہے، حج پہ تو بھی جاتا ہے، حج پہ میں بھی جاتا ہوں، عمرے تو بھی کرتا ہے، عمرے میں بھی کرتا ہوں، عبادتیں تو بھی کرتا ہے، عبادتیں میں بھی کرتا ہوں۔ کہ تو بھی سب کچھ کر رہا تھا، میں بھی سب کچھ کر رہا تھا، بس تیرے اندر بہادر رہبر پیدا نہ ہو سکے، تیرے اندر بہادر لیڈر پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ تیرے پاس سب کچھ تھا پر حسین کی مجلس نہیں تھی۔ سب کچھ تھا پر تیرے پاس فرش عزا حسین ابن علی نہیں تھا، سب کچھ تھا پر ذکر ابا عبداللہ الحسین نہیں تھا۔
کیونکہ یہ فرش ازا ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ یزیدیوں سے لڑا کیسے جاتا ہے. یہ فرش ازا ہے جب مائیں فرش پہ آتی ہیں اصغر کے مصائب سنتی ہیں تجھے آنسو نظر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ ماں بہادر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب رباب اصغر کو قربان کر سکتی ہے تو میرے بچے کی حیثیت کیا ہے. یہ بوڑھا باپ جب فرش ازا پہ بیٹھتا ہے علی اکبر کے مصائب سنتا ہے تجھے لگتا ہے کہ یہ آنسو بہا رہا ہے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے اس بوڑھے کا جگر مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. جب حسین 18 سال کا کڑیل قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی حیثیت کیا ہے. یہ فرش ازا فکر بناتا ہے، یہ فرش ازا نسلوں کو بہادر بناتا ہے، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں لڑنا سکھاتا ہے. سب کچھ تجھے ملا لیکن تجھے حسین نہ ملا، حسین کی فکر نہیں ملی. میں نے مزاحن کسی مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا یہ تو بتائیے اگر خدا اسرائیل پر گرنے والے میزائلوں کو زبان دیتا، اگر خدا اسرائیل پر گرنے والے میزائلوں کو زبان دیتا اور تجھے توفیق سخن دیتا کہ تو ان میزائلوں سے کچھ پوچھ لیتا، میں نے کہا صرف اتنا پوچھتا کہ میزائلوں بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے، تو میں نے کہا سارے کے سارے یہی بولتے ہم ان بستیوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ بہادر بچے یمن میں، یہ بہادر بچے لبنان میں، یہ بہادر بچے عراق و ایران میں، سارے کے سارے علی کے ماننے والے. ان نسلوں میں اتنی بہادری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ذکر حسین کی برکت ہے، یہ فرش ازا حسین کی برکت ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ اتنا خرچہ مجلس پہ کر رہا ہے، جناب یہ مجلس پہ نہیں کر رہا، میں اپنی نسلوں پہ خرچہ کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں پہ خرچہ کر رہا ہوں. کیونکہ یہ فرش ازا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش ازا ہے جو افکار کو بلند بناتا ہے. فکر بلند ہو گئی تو انسان بلند ہو جاتا ہے.